جی ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگوں نے ابھی قصیدہ سنا ثواب کمائیے سیگمنٹ میں. اس کے بعد آج ہماری سنہری بات، آج سنتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز صبح قضا ہو جائے، اس کے بدلے میں ساری دنیا سونا بن جائے اور اس کو راہ خدا اور اسلام میں خرچ کر دیا جائے، تب بھی ایک نماز صبح کا جبران نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہمیشہ اپنے پروگرامز میں اس بات کی آپ سے درخواست کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نماز یومیہ کو اپنا معمول بنائیے اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے، کہ جو کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان ہمارے اعمال سے ضرور جڑی ہوئی. ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم وظائف کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں بس کچھ ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ ہم وہ ایک دفعہ تسبیح پڑھ کے یا 10 دفعہ تسبیح پڑھ کے یا کچھ پیسے دلا کے راہ خدا میں خرچ کر کے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، تاکیبات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کی نماز یومیہ کی پابندی نہیں ہے تو یقین مانیے کہ اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کی روزمرہ کے معاملات پر بھی اور خدا کے ساتھ آپ کی ریلیشن پر بھی. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر نماز آپ نے چھوڑی ہے، اگر آپ نے نماز قضا کی ہے تو کوشش کیجیے کہ اس کی قضا بھی ادا کی جائے. اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کے نماز ادا کیجیے، اور اگر زیادہ بیمار ہیں تو آپ لیٹے ہوئے اور اشاروں کی مدد سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنائیے، اور اگر وقت پہ نماز ادا نہ کر پائیں تو اس کی جو قضا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے. عموماً دیکھا یہ کیا ہے کہ ہم نماز کے ساتھ شامل تعقیبات کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ خود نماز ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے. میں نے بہت سی خواتین کو عموماً سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اب ہماری نماز تو بہت لمبی ہے، آج کا دن نکل گیا، تھکن بہت زیادہ ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نماز اگر آپ دیکھیں فی الوقت تو نماز اپنے آپ میں اتنی لمبی نہیں ہے. 17 منٹس، ایک رکعت 1 منٹ میں آپ کی ادا ہو جاتی ہے. تو کوشش کیجیے کہ دن میں، اور آپ کو تو خیر ہمیں ایک بہت آسانی ہے کہ ہم ملا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو اور آسانی ہو جاتی ہے، باقی دن کا ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے. تو کوشش کیجیے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی اپنی طرف سے پابندی اس کی کریں. اس کے ساتھ اب ہمارے پاس خبریں ہیں. خبروں کے سلسلے میں سے پہلے میں آپ کے پاس ایک بات کہنا چاہوں گی. ہمارے پاس کل بہت سارے SMS آئے، کالز آئیں، اور بہت زیادہ پذیرائی ملی ہمارے پروگرام کو، جو کل ہم نے اس کے آل سعود کے حوالے سے نشر کیا تھا. اور اس میں اس بات کی بہت ہمیں مبارکباد دی گئی کہ جو فتنہ کھڑا ہوتا ہے علماء کے اور ذاکرین کے خلاف کہ ان میں آپس میں یکجہتی نہیں ہے، اور تو اس فتنے کو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ختم کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ دیکھیے، یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ تنقید برائے تنقید کرنی ہے ہمیں یا تنقید برائے اصلاح کرنی ہے. ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہم اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ یوز کریں گے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے علماء و ذاکرین کی حفاظت کے لیے، اور کوشش کریں گے کہ ایسی کوئی منفی پروپیگنڈا اور منفی فشاری مہم ہمارے پلیٹ فارم سے نہ چلے. اس کے سلسلے میں آپ سب کی ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری مدد کی، ہمارے پروگرام کو پسند کیا. اور ماشاءاللہ سے کچھ ایسی جگہوں پر بھی ہدایت ٹی وی انٹرنیٹ کے تھرو دیکھا جا رہا ہے جہاں ہدایت ٹی وی نہیں جاتا، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ہدایت ٹی وی کی ٹرانسمیشنز کو نشر کرنے کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے. خبروں کی طرف ہم چلیں گے. خبریں کافی ساری ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ میران شاہ میں روڈ سائڈ بم کے دھماکے سے سیکیورٹی قافلے کو نقصان پہنچا. تو یہ اسی کے حساب سے ہم آگے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں آج ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ آج سردار مہتاب آج گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. خیبر پختونخوا کے نئے گورنر سردار مہتاب احمد خان آج پاکستانی ٹائم کے حساب سے شام 5 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ان کے پہلے جو وہاں پہ گورنر تھے ان کا نام تھا انجینئر شوکت اللہ، اور وہ 14 ماہ تک خیبر پختونخوا کے عہدے پر گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے پر فائز رہے. تو یہ خبر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ خیبر پختونخوا ہمارا ایک بہت سینسٹیو اور نازک علاقہ، کہ جس کی وجہ سے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ طالبان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کس علاقے سے شروع ہوتی ہیں، کہاں پر ان کی موجودگی ہے. اور یہ علاقہ ہمارے لیے بہت زیادہ سیریس اور سینسٹیو حیثیت رکھتا ہے. یہاں پر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کا اثر پورے ملک کے نظم و نسق پہ پڑتا ہے، اسپیشلی سیکیورٹی پہ. تو دیکھتے ہیں کہ جو نئے گورنر ہیں ہمارے وہ کتنے فعال ہیں اور وہ کیا بہتری لا سکتے ہیں آئندہ آنے والی تبدیلیوں کے لیے.
اس کے ساتھ آج پرویز مشرف کے خلاف جاری سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے مارچ 1956 کے مقدمات کھولنے سے انکار کر دیا کہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء نے یہ بات دائر کی تھی کہ اگر مشرف کے جو ایمرجنسی کو اگر چیلنج کیا گیا ہے عدالت میں تو 1956 میں جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی اس میں بھی نومبر میں، تو اس کے بھی تمام جو فریقین ہیں، اس کے بھی جو تمام ملزمان ہیں ان کو لایا جائے اور ان کو کھولا جائے، لیکن عدالت نے ان سے انکار کر دیا۔ اور انکوائری ٹیم کے حسین اصغر کا اختلافی نوٹ بھی تحقیقاتی رپورٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ قانون کے مطابق کہا جاتا ہے کہ معاونت کرنے والوں کا اکٹھا ٹرائل ہونا ضروری ہے۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان میں جن عہدیداروں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام فراہم کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے کہ جو ایمرجنسی لگائی گئی ان میں جو اہم نام شامل تھے پرویز مشرف کے دور میں، ان سب کے نام سامنے لائے جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑی سی بے چینی پائی جا رہی ہے فوج اور حکومت کے حوالے سے، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج اور حکومت کے تعلقات کچھ کشیدہ ہیں۔ حالانکہ جنرل ہمارے جو راحیل ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ فوج جب مذاکرات چل رہے تھے طالبان کے ساتھ تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ فوج حکومت کے ساتھ ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے بعد ہونے والے پے در پہ دھماکوں نے ان کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ یہ تعاون نہ تو فوج کے مفاد میں ہے نہ ہی ملک کے مفاد میں۔ تو کوشش ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان بہت جلد ملاقات کا امکان ہے، اور فوج میں پائی جانے والی تشویش اور بے چینی سے ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ تو بہت سینسٹیو یہ ایشو ہے، بہت اہم خبر ہے۔ بہت افسوس کی بھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نہ ان کو عوام کی سمجھ آ رہی ہے، نہ وہ عوام کی سن رہے ہیں، نہ وہ فوج کی سن رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جہاں پہ وہ تنہا ہیں اور ان کے ساتھ صرف طالبان ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اس راستے پر چلانے کے لیے ان کو کیا سبز باغ دکھائے گئے ہیں، لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کو اپنا ٹینیور پورا کر کے اور پھر سب کو سمیٹ کر پھر اپنا جو سیف سائڈ ہے، جو ان کا شیلٹر ہے سعودی عرب، وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں گے زندگی بھر کے لیے۔ لیکن شاید وہ پچھلے دور حکومت میں ہونے والے جو لوگ جو ہماری حکومتیں آتی رہی ہیں اور اس کے بعد جو ان کا انجام ہوا ہے وہ اس کو بھول گئے ہیں۔ تو کوشش کی ہمارے مطالبہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب فوج کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں، تاکہ یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ کیونکہ ماشاء اللہ کی حمایت ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے، یہی وجوہات ہوتی ہیں جہاں پر پھر فوج مجبور ہو جاتی ہے اپنی پاور کو یوز کرنے کے لیے۔ تو کوشش کی جائے کہ حالات کو اس طرف نہ دھکیلا جائے کہ جہاں پر فوج اور حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ بے چینی، اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ یہ نواز شریف دور میں ہمیشہ فوج کے ساتھ کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے۔ نہ جانے کون سی وہ بیوروکریٹس ہیں، کون سی وہ طاقتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کو بہت سبز باغ دکھاتے ہیں کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کر سکتے ہیں فوج کی مرضی کے خلاف اور حکومت کو اپنے چلا سکتے ہیں بہت مضبوط بنیادوں پہ۔ تو کوشش کیجیے نواز شریف صاحب کہ اس دفعہ عوام کی بھی سنیے اور فوج کی طرف بھی نظر رکھیے۔ دوبارہ وہ جو مشرف کیس، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مشرف کیس کا ٹرائل چلا کے آپ فوج کو ڈرا اور دھمکا سکیں گے، تو میرے خیال میں آپ کی غلط فہمی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی میں فوج نے کبھی بھی جو ہے قدم آگے بڑھانے سے انہوں نے کوئی قباحت نہیں ظاہر کی۔ جب بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام اور ان کی نہیں بن پائی ہے، فوج نے ہمیشہ آ کے ٹیک اوور کیا ہے۔ تو دوبارہ کیونکہ ہم دوبارہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں بار بار کے ماشاء اللہ سے، تو کوشش کیجئے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو اپنا سامان سمیٹ کے سعودی عرب چلے جانا ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والی عوام کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کہ یہ خبر شاید آپ کے لیے چھوٹی سی ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہمارے پاس ہمارے سربراہان مملکت ہمارے پاس رہے ہیں، جو شامل رہے ہیں حکومتوں میں، ان کا کریکٹر کیا ہے، ان کا مینٹل لیول کیا ہے، اور ان کے جس دور میں انہوں نے حکومت کی، جس مینٹل لیول کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، اس کا نقصان پاکستان کو کیسے پہنچا، جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بربادی کی طرف جا رہا ہے، معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، پالیسیز اچھی نہیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی کے بارے میں خبر دینا چاہوں گی کہ ایک جرگہ تھا شکارپور میں اپنی بیوی اور ساس سمیت 3 خواتین کے قتل کرنے کے ملزم کو جرگے نے 55 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی، یعنی 3 عورتوں کو قتل کرنے والا ملزم 55 لاکھ روپے دے کے آرام سے باعزت بری ہو گیا جرگے کی وجہ سے۔ اور آپ کو بہت حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ اس جرگے کی سربراہی سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے کی۔ پارلیمنٹ جہاں قانون بنائے جاتے ہیں، عدالتیں عمل درآمد کراتی ہیں، مگر قانون بنانے والے ہی قانون کی دھجیاں بکیرتے ہیں،
اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس جرگے میں قتل کے ملزمان بھی موجود تھے اور پولیس افسران بھی موجود تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ قانون کی عملداری کے لیے راست اقدام اٹھایا جاتا اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو یہ عمل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ایک آرام سی بات ہے، اب آج بھی اگر ایسا چل رہا ہے، شکارپور کی میں نے یہ بات آپ کو بتائی، تو ہم طالبان کو کیوں روتے رہتے ہیں؟ میری تو سمجھ میں یہ کہانی بالکل نہیں آتی کہ طالبان تو ایک آپ کے سامنے ایک فگر ہے کہ ہاں بھائی وہ تشدد پسند ہیں، لیکن جو چھوٹے طالبان آپ کے گروہوں میں بٹے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی صفوں میں موجود ہیں، ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے 5-5 سال اور بہت کچھ عرصے کے لیے سربراہان مملکت بھی رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کیا قانون بنائے ہوں گے، کیا پالیسیاں وضع کی ہوں گی، اس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تو موجود ہے لیکن اس کانسٹیٹیوشن کے باوجود ہم ایک انتشار کا شکار ہیں، روزانہ ایک نئی ترمیم آتی ہے، روزانہ ایک نیا قانون پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اسٹیبل نہیں ہو پا رہا۔ تو میرے خیال میں یہ ملزم نے جرگہ ممبران کو بتایا تھا کہ اس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غیرت کے نام پر اپنی بیوی اور ساس سمیت 3 خواتین کو قتل کر دیا۔ قتل ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیا جائے، اس کے ریزن ڈھونڈنا عدالت کا اور پولیس کا کام تھا، یہ جرگے کا کام نہیں تھا، لیکن اگر میر ظفر اللہ جمالی نے ایسے کام کیا ہے تو میرے خیال میں اس کو بھی نوٹس کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ اور خبریں ہیں۔ فوجی آپریشن کے بارے میں کچھ بات ہوگی کہ کیا فوجی آپریشن ضروری ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو پاکستان کی خبر دیں گے کہ پاکستان میں 25 وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تقرری ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے۔ اس میں تمام جو افراد ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور اس میں مریم نواز ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، نثار علی خان ہیں، عابد شیر علی ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کے سربراہ کے دائرہ اختیار میں آنے والے معاملات کو اداروں کو سونپنا غیر آئینی اقدام ہے اور یہ درخواست ایک شہری کی طرف سے عائد کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہمیشہ یہ بات نوٹس کی گئی ہے کہ جب بھی سول حکومتیں آتی ہیں، جمہوری حکومتیں آتی ہیں، تو جب ان کے اوپر اسٹارٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ چھوٹے شہریوں کی طرف سے کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ شہریوں کی طرف سے کچھ درخواستیں وزرائے مملکت پارلیمنٹیرینز کے خلاف آتی ہیں، ان کی جواب طلبی ہوتی ہے، ان کو ہائی کورٹ میں طلب کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ چلتا ہے۔ اگر آپ آج دیکھیں تو آج پارلیمنٹ میں جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی نہ کوئی ممبر جو پارلیمنٹ جو ہے ہمارا کسی نہ کسی مقدمے میں اور کسی ایسے مقدمے میں انوالو ہے جو کہ کرمنل کیسز ہیں ہی نہیں۔ تو یہ سب پاکستان کی جمہوری قوت کو بھی ایک سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں، ہم ہمیشہ یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر حکومت کے خلاف کچھ ایسا کام ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو حکومت کو مصروف رکھتے ہیں بالکل غیر ضروری چیزوں میں اور اس کی وجہ سے جمہوری حکومت کو نقصان پہنچتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں، یہ بہت دلچسپ سی خبر ہے لیکن بہت ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے کیا انہوں نے اپنا حق کیسے یوز کیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں کیچپ سے کاکروچ نکلنے کا نوٹس لے لیا اور ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا، بہت جلدی اس پہ ٹھیکہ منسوخ کیا گیا۔ یہ بات ہائیجین کے حساب سے یہ بات قابل گرفت ہے کہ کیچپ سے کاکروچ نکلا، لیکن کیا جو پورے ملک میں جو قوانین بن رہے ہیں، پورے ملک میں جو ہماری صورتحال ہے، پورے ملک میں کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کا اتنا رول ہے کہ پورے ملک میں جو بدامنی کی فضا چھائی ہوئی ہے، جو کرپشن ہو رہی ہے، جو پرابلمز آ رہی ہیں، جب وہ قومی اسمبلی میں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ رول آؤٹ کر دیتے ہیں یا اپنے اجلاس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو کیا فوراً ہی کوئی قرارداد وہ پاس کر سکتے ہیں یا وہ بھی حکمت عملی اور مصلحت کے تحت خاموش ہو کے کہ جب انہیں ٹین اوور پورا اپنا کرنا ہے بس ڈیلے پہ ڈیلے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فوراً ہمیں نافذ کرنا ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ قانون پاس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ ان کی وجہ سے اپنے اختیارات کا استعمال کر سکیں، کرپشن کیسز کے اوپر بات ہو سکے، کرپشن کو ختم کیا جا سکے۔ ایک کاکروچ اگر کیچپ سے نکل آیا ہے، لیکن اس تمام گندگی کا کیا جو ٹیلی ویژن پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مضر صحت ادویات فروخت کی جا رہی ہیں، مضر صحت کھانا فروخت کیا جا رہا ہے، مضر صحت گھی فروخت کیا جا رہا ہے، اس پہ پروگرام آتے رہتے ہیں، چھاپے پڑتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین کی طرف سے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ تو عوام کی صحت ہے اور پارلیمنٹیرینز کی صحت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی کے ساتھ اسپورٹ سے کچھ خبریں ہوں گی کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ ون ڈے کے 2 قوانین میں سے کوئی ایک تبدیل کیا جائے۔ ون ڈے میں دونوں اینڈ سے نئی گیندیں اور دائرے کے باہر فیلڈرز
کے قوانین کی ماضی میں بھی مخالفت کی جاتی رہی ہے اور 2015 کے عالمی کپ سے پہلے ان قوانین میں رد و بدل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ رد و بدل کا مطالبہ صرف بھارت کے مہندرا سنگھ دھونی نے نہیں کیا بلکہ سری لنکا کے مہیلا جے وردھنے اور اینجلو میتھیوز بھی اس کے مخالف رہ چکے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی خبریں. اس کے بعد ہم آج فوجی آپریشن کے بارے میں کچھ بات کریں گے. خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن فی الحال جو امپورٹنٹ ہے کہ جو مذاکرات ہمارے یہاں چل رہے ہیں اور مذاکرات کے بعد جو اس کے ہمارے صورتحال ہے کہ کچھ دھماکے ہوئے. طالبان نے کہا کہ ہم نے یہ دھماکے نہیں کرائے لیکن اس کی کوئی سنتھیٹک انہوں نے ہمیں ثبوت فراہم نہیں کیا. یہ کہہ دینا کہ دھماکے ہم نے نہیں کرائے بہت آسان ہے لیکن جو لیڈز ملتی ہیں وہ لیڈز ادھر تک جاتی ہیں کہ جو اسٹائل تھا, جو طریقہ کار تھا, جو کچھ بھی تھا وہ یہ طالبان کی طرف سے. طالبان کا کوئی ایک چھوٹا بھی اگر گروپ ہو تو وہ طالبانی کہلائے گا. تو یہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. حکومت پاکستان کے طالبات سے مذاکرات جاری ہیں اور طالبان کی طرف سے جنگ بندی کی آخری تاریخ بھی قریب آ چکی ہے. حکومت نے کئی غیر عسکری طالبان بھی رہا کر دیے لیکن اس جنگ بندی کی تاریخ ختم ہونے کے بعد بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے جنگ بندی کی تاریخ ان اسٹیٹ. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ طالبان جو ہیں اپنے سیز فائر پر قائم رہیں گے لیکن آپ نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اعلان کیا تھا سیز فائر پہ قائم رہنے کا لیکن اس کے باوجود دھماکے ہوئے. اب نعمان کی صورتحال بدتر ہوئی تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا یہ اعلان کس حد تک مثبت ہے. طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدہ نہیں ہے اور یہ بھی کہ شہباز تاثیر اور علی حیدر گیلانی ان کے قبضے میں نہیں ہے. بہت حیرت کی بات کہ جو شروع سے طالبان یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہم شہباز تاثیر اور علی احمد گیلانی کو رہا نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی رہا کیے جائیں. اب اچانک انہوں نے کہا کہ ان کے قبضے میں نہیں ہے. تو کیا یہ ایک نئی دشمن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اگر یہ طالبان نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ حکومت ہم سے کیا چھپا رہی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ بھرے شہر میں سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں سے ان 2 لوگوں کو اغوا کیا گیا اور وہ پھر نہ صرف اغوا کیا گیا بلکہ ان کو ایک ایسے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا جس کی خبر ہمارے کسی بھی قومی ادارے کو نہیں ہے. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں. طالبان کے اصل مطالبات کیا ہیں؟ کیا براہ راست مذاکرات کی نوبت آئے گی؟ کیا مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد طالبان گروپ ہتھیار پھینک دیں گے؟ کیا طالبان کو عام معافی دی جائے گی؟ اگر ہاں تو کس قانون کے تحت؟ اور 50,000 افراد جو دہشت گردی کا نشانہ بنے ان کا قصاص کون دے گا اور کیسے؟ کس پر ذمہ داری عائد ہوگی؟ کیا مذاکرات کے بعد ملک بھر میں مذہبی مجالس، محافل، جلوس، مذہبی مقامات، مزارات اور خانقاہیں محفوظ ہو جائیں گے؟ کیا طالبان پاکستان کے مروجہ آئین اور طرز حکومت کو تسلیم کر لیں گے؟ اور کیا طالبان ان کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کرنے والوں کی بھی نشاندہی کریں گے؟ یہ ساری باتیں بہت پیچیدہ اور میرے خیال میں پاکستان کے ہر شہری کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتے ہوں گے اور ہمیں ان سوالات کا جوابات بھی چاہیے حکومت سے کہ جو مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے تو یہ مذاکرات ہو کس بنیاد پہ رہیں؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ طالبان کو آپ کیا سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں اور طالبان سے آپ کیا سیکیورٹی لے رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے وطن میں طالبان سے مذاکرات کے بعد بھی آئے دن بم دھماکے ہو رہے ہیں, لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بہت قابل, اگر بم دھماکہ نہیں بھی ہو رہا تو کراچی میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے جس میں روزانہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ خبر ضرور اٹھا کے دیکھیں کراچی میں ہونے والی روزانہ کی دہشت گردی میں اس کے پیچھے کون لوگ کار فرمائے. جو ایک آپ کا صنعتی شہر جو کہ پورے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی اکنامی کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر مذاکرات کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا حکومت کو اور پاکستانی عوام کو, تو یہ مذاکرات بیجا ہیں. میرے خیال میں اسی کے لیے آج شاید جو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے, اور اس کے بعد پھر میرے خیال میں اگر دونوں کے درمیان گڈ گورننس کا کھیل نہیں کھیلا گیا اور گڈ بزنس نہیں کیا گیا تو شاید ہمارے سامنے کوئی ایسا بیان سامنے آئے کہ جس میں فوج یہ کہے یا نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا عمل کیا. بالکل اوپن چیز ہونی چاہیے کہ اگر مذاکرات سے فوج خوش نہیں ہے تو وہ بیان ہمارے سامنے ضرور آنا چاہیے, اور فوج کے اندر جو تشویش پائی جاتی ہے جن چیزوں پہ بات ہوئی ہے وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ضرور آئیں. اگر یہ ایک اچھی گڈ ٹی پارٹی ہوئی تو اس کا جو فائدہ ہے نہ پاکستانی عوام کو ہے نہ پاکستانی اداروں کو. شاید نواز شریف صاحب اپنی مدت اور پوری کر لیں اور جو آرمی چیف ہیں وہ بھی اپنی مدت مزید پوری کر لیں. یہ تھی آج کی خبریں. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمارا بچوں کے لیے تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب, جو خبروں سے پہلے ہونا تھا لیکن اب خبروں کے بعد ہوگا. تو اس میں ہم بچوں کے لیے کچھ پیش کرتے ہیں کوئی معلوماتی کلپ. تو آئیے چل کے وہ کلپ دیکھتے ہیں.